جہنم سے بچو۔ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جہنم سے بچنے کا ایک اصول آپ نے عطا فرمایا، میں جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جہنم کسے کہتے ہیں، جہنم کی آگ کیا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3000 سال تک کے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ 1000 سال تک جب اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا وہ آگ لال ہو گئی، 1000 سال تک اور بھڑکایا وہ آگ سفید ہو گئی، 1000 سال تک کی اور بھڑکایا وہ آگ جو ہے وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے۔ تھوڑا غور تو کیجئے میرے بھائی، سردیوں میں ٹھٹر کر کے بیٹھے ہو، یہ نازک سا وجود جب جنگل کی سردی برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی بھڑکائی بھی 3000 سالہ وہ آگ اس کی حرارت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ارے ہم اگر 5 منٹ میں کوئی آگ جلا دے، ہماری جلائی ہوئی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جس آگ کو 3000 سال تک کے بھڑکایا ہے، جانتے ہیں پتھر کو اگر آگ میں ڈالو تو آگ نہیں جلا سکتی پتھر کو، مگر جہنم کی آگ کتنی شدید ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائیں۔ ذرا اپنے آپ کا تو خیال کرو، لوگوں سے نفرت کرنے والوں اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ سے محبت کر لو۔ ارے جسم سے محبت ہے، آپ نے سویٹر پہن رکھا ہے، شال اوڑھ رکھی ہے، موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں تاکہ سردی سے بچا لیں۔ اللہ اکبر، موسم کی سردی سے بچانے کے لیے تگو دو کرنے والوں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ تو غریب نواز بتا رہے ہیں جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ نے جن جن گناہوں کو جو ہے وہ جن جن گنہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت دیکھا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جہنم کی سیر نہیں کرائی جاتی، اس لیے کہ جلتے ہوئے کی سیر نہیں ہوتی، جہنم کا مشاہدہ ہوتا ہے، سیر جنت کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اور یاد رکھنا، مشاہدے کے لیے قریب جانا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی زمین پہ کھڑا رہنے والا ستاروں کی انجمن کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ جتنی ہوگی اتنا مشاہدہ مضبوط ہوگا۔ جس کی نگاہ خدا کو دیکھ سکتی ہو وہ جہنم کا مشاہدہ کس انداز سے کرتے ہوں گے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اگر واقعی رسول اللہ کی باتوں پر یقین ہے تو غریب نواز اپنے نانا کی بات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور میں انہی کا واعظ پڑھ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ دنیا کی کینچی نہیں تھی میرے بھائی، وہ آگ کی کینچی، اور وہ بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی تھی، جبڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب ہم کہیں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو ولی کی طرح گفتگو کرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ بولو آج ہر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا حرام نہیں کھانا چاہیے؟ کتنے لوگ حرام سے بچتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کتنے لوگ جھوٹ سے بچتے ہیں؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کتنے لوگ بچتے ہیں؟ یاد رکھنا، جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ تمہارے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے، ذرا سوچو تو کیا بنے گا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی مولوی صاحب کہتے
کہتے تو میں تقریر کا عنوان نہ بناتا، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو میں تقریر کا عنوان نہ بناتا۔ یہ تو میرا محبوب کہہ رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں، زہرا کے بابا فرما رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ ان کی بات یہ ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اور کچھ لوگوں کے کانوں میں آگ کا بنا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ سیسا، شیشہ نہیں، سیسا۔ یہ سیسا کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں جب دیواریں بنائی جاتی تھی تو پتھر سے پتھر کو جوڑنے کے لیے سیسا پگھلا کر کے ڈالا جاتا تھا، تو سیسا ایک دوسرے پتھر کو اس طریقے سے جوڑ دیتا تھا کہ سینکڑوں سال تک کے دیوار ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا بنا ہوا سیسا جب پتھر پہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے تو جہنم کی آگ پہ بنا ہوا سیسا کس قدر۔ اللہ اکبر۔ اور میرے تمہارے نبی نے فرمایا کانوں میں آگ کا سیسا اور کانکھوں میں جب وہ سیسا پگھلا کر جہنم کی آگ پہ ڈالا جا رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھتے تھے اور حرام سنتے تھے۔ حرام کیا دیکھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ آج خود سوچو ہم حرام کیا دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہماری آنکھیں تو حرام ہی دیکھ رہی ہے۔ کبھی سوچا میری قوم کے جوانوں جو آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات برداشت نہ کر سکیں، جو آنکھیں چھوٹا سا تن کا برداشت نہ کر سکیں، جو آنکھیں دھول گرد مٹی کو برداشت نہ کر سکیں، جب ان آنکھوں میں حرام دیکھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ پر گرم کیا ہوا سیسا آنکھوں میں انڈیلا جائے گا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ ہائے آج نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، پاکستانی سیریل دیکھے جا رہے ہیں، دنیا کے سیریل دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو مرد پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ سنو یہ دنیا میں عیش و عشرت کرنے نہیں آئے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے۔ آج دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں یہ سوچتے ہو ہم جو چاہے کر لیں، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ سن لو تمہیں کوئی روکنے والا ہو یا نہ ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ غیور ہے، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو، اس لیے کہ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے نشے میں گناہ کرو گے، جو خدا دینا جانتا ہے وہ خدا چھیننا بھی جانتا ہے۔ اٹھا کر کے تاریخ پڑھو، جب دولت ملنے کی بنیاد پر عیاشیاں کی گئی، زنا کے اڈے آباد کیے گئے، خدا کی نافرمانی کی گئی، تو اللہ اکبر، سلطنت کرنے والوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دے دیے گئے، ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جوانی پر اترا کر گناہ مت کرو، آنکھوں کا مس یوز مت کرو، آنکھوں کا ناجائز استعمال مت کرو۔ میں نہیں کہتا کہ کون کیا کرتا ہے، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل کی سوچ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھا کرتے تھے؟ آج عورتوں کو پاپ کی نظر سے مسلمان دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے یا عورت کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھتی ہے تو قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں، ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ اور یہاں تک فرمایا گیا جب کوئی مرد کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے نا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، ڈر ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو بے ایمان جائے گا۔ آج اللہ سے نہیں ڈر رہے، زبان سے کہتے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہم گناہ نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ آج ہم گناہ کر رہے ہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کے کیا دیکھ رہے ہیں۔ آج مرد اور عورتوں کے تعلقات کے بارے میں اگر بات کی جائے کتنا افسوس ہے۔ 16 17 17 سال کی عمر کے لڑکے
اور چھوٹی عمر کی لڑکیاں زنا تک کے پہنچ رہے ہیں، بدکاری تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاظت اور گندگی میں بھرے ہوئے سور کو اپنی گود میں لینے سے برا ہے کہ کسی عورت کو دھکا دے کر کے اپنی کندھے کو اس کے کندھے سے مس کر دے۔ اگر کوئی تمہارے دماغ کے اندر کھوٹی ٹھوکے تو کھوٹی ٹھکوانا برداشت کر لو، مگر کسی عورت کو دھکا مت دو، کیونکہ کھوٹی ٹھوکنے سے تمہارے دماغ کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ عذاب اللہ کسی عورت کو دھکا دینے کی بنیاد پر عطا فرمائے۔ لوگ دھکا ہی نہیں دے رہے ہیں، آج تو زنا عام ہو، حالانکہ ہمیں بیان کرتے ہوئے حیا بھی آتی ہے، مگر کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمیں اللہ کا پیغام تمہیں تک پہنچانا ہوگا۔ میں جانتا ہوں جلسے میں آنے والے زانی نہیں ہوتے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا سنتی ہے۔ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے ان کانوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ زنا، بدکاری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7۔ سب سے گرم دروازہ اور سب سے زیادہ لعنت والا دروازہ اور سب سے زیادہ عذاب والا جو دروازہ ہے، اسی سے زانیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ عذاب جہنم میں اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ جہنمیوں کو زانیوں کو دیا جائے گا۔ کیا؟ سن لیجئے، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کرے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے اللہ ان تک پہنچا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں زانی جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی۔ سوچو، جہنم کی آگ ان کے چہروں پہ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان کو جہنم کے اندر آگ کا قمیص پہنایا جائے گا، اور وہ قمیص اتنا گرم ہوگا اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے، پہاڑ پگھل جائے گا۔ ہمارا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں، وہ زانیوں کو ان کے دونوں ہاتھوں کو یوں ان کی گردن سے جہنم کی زنجیر سے باندھ دیں گے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، ان کے پیروں کو جہنم کی زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور جانتے ہیں اللہ اکبر، وہ لرز لرز کر کہیں گے جازانی ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہم پہ رحم کرو۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے جب اللہ تم پر رحم نہیں کرتا تو ہم تم پر رحم کیوں کریں؟ آج لڑکے بھی بے باک ہوئے، لڑکیاں بھی بے باک ہوئی، عورتوں کے اندر بھی پہلے عورتیں اتنی بے باک نہیں تھی۔ آج ایک تو لڑکے آوارگی کی طرف جا رہے ہیں فلمیں اور سیریل کی وجہ سے، لڑکیاں بے پردہ ہیں، اور لڑکیوں کی بے پردگی کا عالم تو یہ ہے کہ کالج میں بے پردہ، بازار میں بے پردہ، حد تو یہ کہ لوگ جلسوں میں بھی بے پردہ۔ آپ کے گجرات میں برا مت ماننا، عورتیں اور مرد مل کر کے بیٹھتے ہیں، بارہا کہا جاتا ہے ایسے جلسے جائز نہیں ہیں جس میں عورتوں کو بے پردہ بٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر میں نے شب معراج یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ جنت دیوس پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورت بے پردہ گھومتی ہے ایسا مرد دیوس ہے جو اس کو منع نہیں کرتا، دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی، کہیں دیوس تو نہیں ہو گئے؟ بیٹیاں پتلے کپڑے پہن رہی ہیں، بیبیاں بازاروں میں بے پردہ جا رہی، ذرا اتنا تو غور کرو میرے بھائی، اسلام کہاں ہے؟ جو مذہب عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا عبادت کے لیے، وہ مذہب عورت کو فلم کھانے میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بازار میں بے پردہ جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تھوڑا غور کیجئے۔
آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے. میں نے کہا وجہ، سب سے بڑی وجہ بے پردگی. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے نام پہ جھومتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں اہل بیت کے یہاں پردہ کیا تھا؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں جو عورتیں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں ننگی جہنم میں الٹی لٹکائی گئی ہیں. ان کا سر نیچے ہے، پیر اوپر ہے، اور ان کے بالوں سے ان کو باندھ دیا گیا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ آتی تھی، سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی. آج کی لڑکیاں، آج کی بیٹیاں سب ایسی نہیں، لیکن دوپٹوں کو مفلر بنا لیا گیا. کوئی کچھ کہنے تیار نہیں. اپنے ولیموں کا حال دیکھ لو، اپنی شادیوں کا حال دیکھ لو. ہماری بیٹیاں ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، سرخی لگا کر شادیوں میں جا رہی، کھانا کھا رہی. بعض لوگوں سے سننے کو ملا، پتہ نہیں یہ تحقیق کہاں تک درست ہے، لیکن کتابوں میں بھی پڑھا اور سننے کو ملا کہ اس کے اندر تو سور کی چربی ملائی جاتی. جو عورت ہونٹوں پر سور کی چربی مل کر کھانا کھائے گی، بولو سور کی چربی اندر منہ میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو جس کے پیٹ میں سور جا رہا ہو اس کا بیٹا غوث پاک کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا امام حسین کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا صحابہ اور اہل بیت کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو چور بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ چٹر پیدا ہو رہے ہیں، زانی پیدا ہو رہے ہیں، شرابی پیدا ہو رہے ہیں، نشیڑی پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ماں کا کردار درست نہیں. اچھے بچے اچھی ماؤں سے پیدا ہوتے، اچھے بچے اچھی ماؤں. میرے بھائی اگر مرغی خاندانی نہ ہو تو اس سے اچھے انڈے نہیں نکلتے. اگر ماں خاندانی نہ ہو تو اس سے اچھے بچے کیسے پیدا ہو سکتے؟ یہ جو تاجر لوگ ہیں نا، جو دیسی مرغیوں کے انڈے جمع کرتے ہیں، وہ لوگ خاندانی مرغیاں ڈھونڈتے ہیں. ورنہ مرغیوں میں بھی کچھ مرغیاں ایسی ہے جو خاندانی نہیں ہوتی. جب مرغی خاندانی نہ ہو تو انڈے پہ اثر پڑتا ہے، جب ماں خاندانی نہ ہو تو بچے پہ اثر نہیں پڑے گا. بتائیے ہماری بچیاں خاندانی کہاں رہ گئی؟ اس لیے کہ جو خاندانی ہوگی وہ تو مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ولیمے میں بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ وہ کسی کی بائک پر گھومنے کے لیے کیسے جا سکتی ہے؟ آج یہ میں خاندانی عورتوں کا ایک تعارف آپ کو کراؤں. ایک ہستی ہے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا کے پاس کچھ عورتیں آتی ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے. حضرت سودا کے پاس کچھ عورتیں آتی ہے اور آ کر کہتی امی جان، اے مومنوں کی ماں، ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نبی کی بیوی ہے، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلیے، آپ کے صدقے میں ہمارا عمرہ قبول ہو جائے. ام المومنین حضرت سودا کہتی ہے میں نے حج بھی نبی کے ساتھ کر لیا ہے، عمرہ بھی نبی کے ساتھ کر لیا ہے، اب میں گھر سے باہر نکلنے کو مناسب نہیں سمجھتی. نفلی عمرہ اور نفلی حج سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں آبرو سنبھال کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہوں. نفل حج اور عمرہ میں مجھے جو اجر نہیں ملے گا وہ پردے کی پابندی کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کی برکت سے اس سے زیادہ اجر اللہ مجھے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، میں گھر میں بیٹھی رہوں گی، میں نکلوں گی نہیں جب تک میں زندہ ہوں. جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ میرے گھر سے نکالا جائے گا. اور دنیا نے دیکھا ام المومنین حضرت سودا پوری زندگی کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. یہ خاندانی عورتیں ہیں. اور اگر بات آ گئی ہے اللہ اکبر، پھر اس بڑے خاندان کا ذکر کر لیتے ہیں جس خاندان کی طرح کوئی خاندان نہیں ہے. جس خاندان کا حال یہ ہے کہ خاندانوں کو عزت اسی خاندان سے ملی ہے، اہل نسب کو عزت اسی نسب کی وجہ سے ملی ہے، اہل حسب کو عزت اسی حسب کی وجہ سے ملی ہے، اہل مکان کو عزت اسی مکان کی وجہ سے ملی ہے، گھر والوں کو عزت انہی گھر والوں کے صدقے میں ملی ہے جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل داخل نہیں ہوتے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ اکبر. رسول اللہ نے اپنی شہزادیوں کی کیا تربیت کی تھی، اور شہزادیوں میں بھی ایک شہزادی کا ذکر کر لے تو سب
سمجھ میں آ جائے گا وہ کون ہستی ہے جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے. میں کہتا ہوں خدا کے عزت کی قسم کسی نبی کے گھر میں ایسی اولاد پیدا نہیں ہوئی بیٹیوں میں جیسی اللہ نے نبی کو سیدہ فاطمہ کی شکل میں شہزادی عطا کی تھی. کیا شان ہے. آج 12 13 13 17 17 18 18 20 20 25 25 ہزار کے برقعے کوئی حجاز سے لا رہا ہے, کوئی دبئی سے لا رہا ہے, کوئی ممبئی سے لا رہا ہے, کوئی کلکتے سے لا رہا ہے. ہزاروں روپے کے برقعے پہن کر ہماری بیٹیاں عزت نہیں بچا پا رہی ہے. لیکن وہ سیدہ فاطمہ جس کے دوپٹے میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں, اور حال یہ ہے ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. کبھی غور کر سکتے ہو دوپٹہ سیدہ کا, دوپٹہ سیدہ کا کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. جس کا آنچل نہ دیکھا, میرے امام کہتے ہیں آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو, جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے رسول اللہ نے جو تربیت کی تھی سیدہ کی, اگر صرف پردے کی بات کی جائے تو اللہ اکبر. میں جلدی سے میں نے کہا کہ میں پڑھوں گا اور بات مکمل کر دوں گا, لیکن بات طویل ہو رہی ہے. رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کی کیا تربیت کی تھی, اللہ اکبر, کیا تربیت کی تھی. تفسیر روح البیان جلد 4 بیروت سے چھپی ہوئی عربی زبان میں, اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ فاطمہ کی روح کو قبض نہ کرے, کیونکہ فاطمہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرے گی. میں فاطمہ کی روح کو خود قبض کروں گا. جو فرشتے کے بارے میں غیرت کریں وہ سیدہ فاطمہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی روح اللہ خود نکالے. میں نے کہا حدیث پاک ہے جو لوگ سمندر کے جہاد میں مرتے ہیں ان کی روح بھی اللہ خود ہی قبض فرماتا ہے. تو جو سمندر میں دین کے لیے لڑے جب ان کی روح کو اللہ قبض کرتا ہے تو وہ فاطمہ جس نے کربلا میں پورا خاندان کٹوانا ہے وہ سیدہ فاطمہ. اللہ اکبر. جب بھی ضرورت پڑے فاطمہ کے بیٹوں نے سامنے آنا ہے. کوئی ایسی سخی ماں بتا دو کہ جو اتنے بیٹوں کو میدان میں اتارتی ہے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائے کربلا میں ضرورت پڑی تو سیدہ کے بیٹے, بغداد میں ضرورت پڑی تو غوث اعظم سیدہ کا بیٹا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت پڑی تو غریب نواز سیدہ کا بیٹا, حضرت اصلاح و تصوف کی ضرورت پڑی احمد کبیر رفاعی سیدہ کا بیٹا. اللہ اکبر. کلیر کے اندر جب دین کی اشاعت کی ضرورت پڑی تو علی احمد صابری کلیری سیدہ کا بیٹا. اللہ اکبر. شاہ مہریرہ کے اندر جب اللہ اکبر اس کو جنت نشان بنانے کی ضرورت آئی تو شاہ برکت اللہ مہریروی سیدہ کا بیٹا, اچھے میاں سیدہ کا بیٹا, حمزہ عینی سیدہ کا بیٹا, مولوی کو مجدد بنانے والا علیہ رسول سیدہ کا بیٹا. اندازہ تو فرمائے, ذرا غور تو فرمائے, 6 مہینے کے بچے کو مفتی اعظم بنانے والا سرکار نور سیدہ کا بیٹا. اللہ اکبر. اسی طرح دیکھ لو اللہ اللہ. پھر مکن پور کی سرزمین پر اسلام کا چراغ جو روشن کرتا ہے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار سیدہ کا بیٹا. دلی کے بادشاہوں کو جو دین عطا کرتا ہے محبوب الہی سیدہ کا بیٹا. مہرولی میں جو دین کا پرچم کو اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے قطب الدین بختیار کاکی سیدہ کا بیٹا. جو دیوا کی عزت کو بحال کرتا ہے وارث علی دیوا سیدہ کا بیٹا. اور جو قریب قیامت کے گنڈوں کو خاک میں ملانے کے لیے اسلام بچانے کے لیے دجال کو پیروں تلے کچلنے کے لیے آئے گا وہ سید محمد مہدی بھی سیدہ فاطمہ کا بیٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, باطل کا کر خاتمہ, یا فاطمہ یا فاطمہ, باطل کا کر خاتمہ, باطل کا کر خاتمہ. آپ غور کیجئے کسی ماں کی نسل میں اتنے ولی پیدا نہیں ہوئے واہ واہ واہ, حق ہے, جتنے ولی سیدہ فاطمہ کی نسل. کیوں؟ کیونکہ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے
واہ واہ بے یہ شک. ماں کی پاکیزگی نے ولی بنایا. ایک بات کہوں، غوث اعظم کو غوثیت ابو صالح کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ہاں یاد رکھنا، بلکہ ابو صالح کو بھی فضیلت ابو صالح ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آل فاطمہ ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے غوث ہوئے ہیں دنیا میں، جتنے غوث سے مراد غوث اعظم. دنیا کے اندر کتنے غوث ہوئے؟ رسول اللہ کے خاندان کا پہلا غوث مولا علی، دوسرا غوث امام حسن، تیسرا غوث امام حسین، چوتھا غوث امام زین العابدین، پانچواں غوث امام جعفر، چھٹا غوث جو ہے وہ امام باقر، ساتواں غوث اللہ اکبر، ساتواں غوث امام موسیٰ کاظم، آٹھواں غوث علی رضا، نواں غوث تقی، دسواں غوث نقی، گیارہواں غوث حسن عسکری، بارہواں غوث شیخ عبد القادر جیلانی، اور 13واں غوث بن کر جو آئے گا اسے امام مہدی کہتے ہیں. مولا علی کے بعد جتنے غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں وہ سب سیدہ فاطمہ کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، کسی ماں کی نسل میں نہیں. آخر بتاؤ تو صحیح، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. اندازہ تو فرمائے، وجہ ماں کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں. اور وہ دوپٹہ کیسا تھا؟ ہزاروں کا نہیں تھا، ہزاروں کا نہیں تھا. میں تو شاید کہیں کہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے، وہ تو اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ اس میں 16 پیون لگے. 16 پیون، کوئی مبالغہ نہیں، اٹھا کر سیرت پڑھ لیں، تاریخ پر 16 پیون. اور 16 پیون کے بعد جب پھٹا ہے وہ دوپٹہ تو پہننے کے قابل نہ رہا. 16 پیوندوں کے بعد 17ویں پیون لگانے کے لیے فاطمۃ الزہرا مالکہ کے گھر میں کپڑا نہیں تھا. گھر میں تجوریاں بھری ہے، دوپٹے سے آبرو کی حفاظت نہیں کر پا رہی بیٹیاں. اور ایک دوپٹہ ہے 16 پیون کا، 17ویں میں پھٹا ہے، گھر میں پیون کے لیے کپڑا نہیں ہے. مولا علی سرکار کو سیدہ کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی. کہنے لگے تمہارے بابا سے دوپٹہ مانگ لو. تو کہتی مجھے حیا آتی ہے، میں بابا سے کیسے مانگوں؟ مجھے حیا آتی ہے، میں بابا سے کیسے مانگوں؟ کہا چلو ہم چلتے ہیں. دونوں گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے. آقا نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ منہ نہیں کھلتا. دینے والے اپنے آقا سے آج مانگنے کے لیے آئے. حالانکہ انہوں نے بن مانگے اتنا دیا تھا کہ دینے والا بنا دیا تھا. مولا علی سرکار کہتے آقا فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے، پہننے کے قابل نہیں ہے، ایک دوپٹہ دے دیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میری ملکیت میں اس وقت ایک اونٹ کا چمڑا ہے، علی یہی چمڑا لے جاؤ، اور اگر کپڑا نہیں ہے تو چمڑے کا پیون لگا دو. سیدہ سب سے دنیا کا سب سے مالدار باپ کی سب سے مالدار بیٹی. غور کیجیے، اللہ سیدہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہوا ہے؟ اگر کسی کو بات کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. سیدہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی نہیں، کیونکہ کوئی ایک گاؤں کا مالک، کوئی 2 گاؤں کا مالک، کوئی 4 گاؤں کا مالک، کوئی 1 ملک کا مالک، کوئی 2 ملک کا مالک. سیدہ کا بابا تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ساری کائنات کا مالک بنا دیا گیا. میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ خلق کے حکیم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. اتنے مالدار بابا کی بیٹی ہے کہ دارا اور سکندر کو خیرات جس کی چوکھٹ سے ملتی ہے، حاتم تائی جس کی چوکھٹ پہ پلا ہوا ہے. اللہ اکبر. جمشید اور سکندر کی پشتے جہاں خم نظر آتی ہے، بلکہ اللہ اکبر جہاں پر ساری کائنات کے ہاتھ پھیلے نظر آتے ہیں، وہ سیدہ کے بابا کا در ہے. آقا فرماتے ہیں واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں. وہی تقسیم کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت میں جنت بھی بٹے گی تو نبی کے ہاتھوں سے بٹے گی. خلیل اللہ کو بھی اس دن ان کی حاجت ہوگی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اتنے مالدار بابا کی بیٹی ہے، لیکن 17ویں پیون کے لیے اونٹ کا چمڑا دیا جا رہا ہے. یہ لے جاؤ اور اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لو. 17واں پیون
اونٹ کے چمڑے کا سیدہ فاطمہ کے دوپٹے میں لگتا ہے، اور جب سیدہ اس کو سر پہ رکھتی ہے اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد جو دوسروں کے لیے رحمت للعالمین ہو وہ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ بے شک۔ میں یہ بات سچی سچی کہہ دوں، پوری کائنات میں اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے۔ آقا نے جب اپنی لاڈلی کے سر پر 17 پیون والا دوپٹہ اور اس میں سے ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کو روتا دیکھ کر مولا مشکل کشا رو پڑے، سیدہ رو پڑی۔ میرے آقا نے تسلی دیتے ہوئے کہا غم نہ کرو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ بے شک۔ اس تکلیف کے بعد بھی سیدہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ آج غربت کی بنیاد پر اگر کوئی موبائل کا لالچ دے تو ہماری بیٹیاں اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر سیدہ فاطمہ چاہتی تو روزانہ جنت کا کھانا اترتا، روز جنت کا جوڑا آتا، اور اگر دنیا کا خریدنا چاہتے تو اللہ کے رسول دنیا کا بھی خرید سکتے، چونکہ ظاہری آمدنی رسول اللہ کی اس دور میں لاکھوں کی تھی۔ صبح سے شام تک سب کو بانٹ دیتے تھے، جنگل بھر بھر کے نیکیاں تو دیہاتیوں کو دے دیتے تھے۔ اگر میرے آقا چاہتے روزانہ بیٹی کو نیا جوڑا پہناتے، مگر میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے مخاطب عرض کرتا ہوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، نبی نے صرف اپنی بیٹی کو 17 پیون والا دوپٹہ اس لیے پہنایا کہ میرے آقا کو خیال ہوگا اگر میں نے بیٹی کو نیا جوڑا، قیمتی جوڑا پہنایا تو کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی ابا نبی کی بیٹی تو بہت قیمتی جوڑے پہنتی تھی، آپ مجھے بھی قیمتی دو۔ تو رسول اللہ نے ہماری غربت کا خیال کر کے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم پیون والا پہن لو تاکہ میری قوم کی، میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے کسی کے ہاتھ پر آبرو کا سودا نہ کرے۔ جب وہ پیون والا پہنے تو فخر سے کہے کہ میں پیون والا غریبی کی وجہ سے نہیں پہن رہی ہوں، میں پیون والا سیدہ فاطمہ کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پہ پہن رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی غریب کی بیٹی بھوک سے بلبلا اٹھے تو اس کو آبرو کا سودا نہ کرے، کیونکہ اس کو پتا چلے میرے گھر میں تو 1 دن چولہا نہیں جلا، 2 دن چولہا نہیں جلا، 3 دن چولہا نہیں جلا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں تو 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آخر سیدہ فاطمہ نے مصیبت کیوں اٹھائی؟ ہماری بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے کہ بھوک کی وجہ سے آبرو کا سودا مت کرنا، میری بھوک کو یاد کر لیں۔ مجھے بھوک یاد آ گئی سیدہ کی، سن لے، اگر بات چھڑ گئی، اگر سننا چاہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ میری پشت پر سادات بیٹھے اکثر و بیشتر، علماء نائب رسول بھی ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا بربط دل پر عشق کے تار چھیڑنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ۔ آج کل یہ عورتیں جو بیٹھی وہ ایسی نہیں ہیں، پھر کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر شوہر غریب ہو جائے تو عورتیں پڑوسی سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتی ہے اور حرام کام کرتی ہے پیسوں کے چکر میں۔ یہاں کی عورتیں ایسی نہیں، لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں۔ باپ اگر غریب ہے تو باپ کی غربت کا معاملہ دیکھ کر کسی مالدار کی چمک دمک پر آبرو کا سودا کر لیتی ہے۔ غریب شوہر کی عزت نہیں ہے آج، غریب شوہر کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اور غریب شوہر کو چھوڑ کر طلاق مانگ کر یا اس کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی دوسروں سے تعلقات قائم کیے جاتے۔ سنو، یہ دنیا ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کو ہماری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل بنایا۔ اب نبی کی بیٹی کس طرح زندگی گزار رہی ہے تھوڑا سا سن لیں، عرض کروں۔ جی۔
کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں. سردی ہے, مجھے خیال ہے ایک بار نبی اور آل نبی پہ درود پڑھنے, بس لمبی نہیں کروں گا, مختصر. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ کا ماحول ہے, توجہ کریں, جنگ کا ماحول ہے. جنگ کے ماحول میں مولا علی مصروف ہیں, گھر میں آتے ہیں جلدی سے چلے جائیں, آتے ہیں چلے, اس لیے کہ مولا علی جنگ سے بہت ان کو شوق تھا. جنگ کرنے مولا علی کو دلچسپی تھی, اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں. علی نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا, کیونکہ مولا علی جانتے تھے جو ذات کے لیے لڑتا ہے, ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے, کتے لڑا کرتے. اللہ اکبر. جو ذات کے, کوئی ہو کتنی بھی بڑی داڑھی کر لے, ذات کے لیے لڑ رہا ہے, انسانیت نہیں ہے اس کے اندر. کتنے بھی بڑے ٹائٹل ہے, ذات کے لیے لڑ رہا ہے, انسانیت نہیں. وہ بھی دلیل پیش کر. مولا علی جنگ میں ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, یہودی تھا, تلوار اٹھائی, ٹکڑے کر دی. ایک بات اور بھی بتاؤں کہ مولا علی کی جو ذوالفقار تھی وہ 2 دھاری تلوار تھی. سبحان اللہ. اور علی ایسے انصاف پسند تھے, کسی کو ادھر ادھر سے نہیں کاٹتے تھے, کاٹتے بھی تھے تو برابر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے. واہ واہ. تو جس کے برابر ٹکڑے لوگ دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ علی کا مارا ہوا ہے. واہ واہ. بس اٹھائی تلوار, علی کی تلوار سے کوئی نہ بچا. اور ذوالفقار اس وقت بھی نیام میں نہیں ہے, ابھی بھی ذوالفقار بے نیام ہے. حیدر کرار سے جو ٹکرائے گا اس کی نسلوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. ارے پنج نعرہ پنجتنی, سپر پاور نعرہ حیدری. مت ٹکراؤ علی سے, جس نے بھی ٹکرایا ہے دیکھ لو خاندان ختم ہو گئے. چراغ جلانے والا کوئی قبروں کا نشان نہیں رہا, الگ عنوان ہے. بہرحال مولا مشکل کشا جنگ میں آتے ہیں جاتے ہیں, اتنے مصروف ہیں بھاگ دوڑ جنگ کی. کئی دن گزر گئے. سیدہ فاطمہ کا حال یہ, جب بھی مولا آتے ہیں مسکرا کے استقبال کر. میں تو کہتا ہوں سیریل دیکھ کر میاں بیوی کی طرح جینے کی بجائے مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر جینا سیکھو. کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا, بے شک. کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. دیکھو تو صحیح, بیویاں سیدہ فاطمہ کو آئیڈیل بنا لے, شوہر مولا علی کو آئیڈیل بنا لے. سبحان اللہ. بنا لے آئیڈیل. بہرحال تو جب جنگ کا ماحول ختم ہوا, مولا آئے, بھاگ دوڑ میں تھے, کھانے کی بھی پرواہ نہیں تھی. سیدہ نے کچھ کہا بھی نہیں. مولا آئے, کہنے لگے سیدہ کھانا دو. توجہ, کھانا دو. سیدہ کا جواب, جب شوہر اتنے دن مصروف رہ کر کوئی خیر خیریت مصروفیت کی وجہ سے نہ پوچھے اور اچانک آ کر کوئی بات کرے تو عورتیں کتنی کڑوی کسلی سناتی ہے یہ سب جانتے ہیں. لیکن سیدہ کا جواب, جس کی جو پلی ہو رسول اللہ کی گود میں, سبحان اللہ. نبی کی گود میں جو پلی ہو, نبی کے پیروں میں 1 سیکنڈ کے لیے اگر نالین آ جائے, 1 سیکنڈ, تو بڑے سے بڑے ولی اس کو اپنی سر پہ رکھیں اور مسجدوں کے منبر پہ رکھیں. 1 سیکنڈ جو نبی کے تلووں کو چوم لے اس کا مقام یہ ہے. تو جو رسول اللہ کی گود میں پلی ہو, سبحان اللہ. حضور جسے لوری دیتے ہوں, سبحان اللہ. حضور جسے چومتے ہو, سبحان اللہ. حضور کہتے ہو فدا کے امی بابی یا فاطمہ, سبحان اس اللہ. سیدہ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. موسم کہہ رہا ہے تقریر بند کر, عقیدت اور عشق کو مجھے بقی کی طرف کھینچ کر کہہ رہے ہیں اب سبق سنانے کا آغاز کر. اس لیے کہ اگر سیدہ کی نظر ہو گئی, جس پر سیدہ کی نظر ہو گئی اس پر نجف والے کی نظر ہو گئی, جس پر نجف والے کی نظر ہو گئی اس پہ کربلا والے کی نظر ہو گئی. کربلا, نجف اور بقی جدھر دیکھنے لگے تو پھر مدینے کے سرکار صاحب گنبد خضرا پھر اسی طرف دیکھنے لگے. پھر دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. ذرا غلامی کر لیں
آئے اس خاندان کی، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اللہ اکبر، کریمہ سیدہ۔ رب مولا نے کہا سیدہ کھانا، جواب ہمارے گھر میں کی رحمت سے، جواب کی نزاکتوں پہ قربان جائے۔ آج باپ بیٹیوں کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں، تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ باپ کے پاس ٹائم نہیں، ماں کے پاس ٹائم نہیں۔ ذرا غور تو کریں، جس کی تربیت سیدہ خدیجہ نے کی ہو، سبحان جس کی اللہ، تربیت رسول اللہ نے کی ہو، پھر اس سبحان سیدہ اللہ۔ کے کردار کو کوئی کیا بیان کر سکے؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، جس اونٹنی پہ رسول اللہ بیٹھ جاتے ہیں اس قصبہ کو اتنا شعور مل جاتا ہے کہ جب تک نبی اونٹنی پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ قصبہ نہ کبھی پیشاب کرتی ہے نہ پاخانہ کرتی ہے۔ واہ اسی واہ، لیے رسول اللہ اونٹنی پر بیٹھ کر بھی کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے۔ کوئی اونٹنی پہ بیٹھ کے آج کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ اونٹنی پیشاب کرے گی، پاخانہ کرے گی۔ نبی کو پتا ہے، اونٹنی جانتی ہے کہ نبی میری پیٹھ پر ہے۔ نبی جس پیٹھ پر بیٹھ جائیں وہ جانور کی پیٹھ ہو تو اس کو اتنی عقل اور تربیت آ جاتی ہے، جس کو نبی اپنی گود میں اٹھا کر کے چوم کے کہے فدا کہ امی و ابی یا فاطمہ، اس کے عقل و شعور کا عالم کیا ہوگا، اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا، انداز زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ کسی نے کہا تھا ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ حضرت چادر سیدہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، بے شک۔ سیدہ زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے؟ خدا کی قسم کیا ماں ہے وہ، جواب کیا دے رہی ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہمارے گھر میں 1 مہینہ ہو گیا چولہا نہیں جلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کرتی ہے میرے سرتاج، آپ جنگ کے ماحول میں پہلے ہی مصروف تھے، میں آپ کو اذیت کیسے دیتی؟ روزانہ حسن و حسین، زینب، کلثوم کو پانی پلا پلا کر بہلا بہلا کر سلا دیتی ہوں، کبھی بکری کا دودھ پلا پلا کر سلا دیتی ہوں، اور میں تو اللہ کی رحمت سے پانی پر گزارا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا تم نے بتایا نہیں؟ مولا آپ کو تکلیف نہیں دینا تھا، جاؤ لاؤ ڈھونڈ کے کسی کے گھر میں ایسی خاتون ہو تو ہیں۔ اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت سیدہ فاطمہ کی کردار کے سائے میں کیا ہوتا، غربت کی وجہ سے بیٹیاں کبھی لوجوں میں نہ بکتی، کسی کا ہاتھ نہ پکڑتی۔ شوہر کے ساتھ وفا کیا ہے؟ شوہر پھر شوہر ہے لیکن سیدہ پھر سیدہ ہے۔ سیدہ سیدہ ہیں، سیدہ سیدہ ہیں، سیدہ ہی سیدہ ہیں، سیدہ سیدہ ہے، سیدہ سیدہ ہے، سیدہ ہی سیدہ ہے۔ نبی کے گھر میں ایک سے ایک بیٹیاں پیدا ہوئی، نہ ان سے پہلے ان جیسی ہوئی نہ ان کے بعد ان جیسی ہو سکتی۔ بے شک حق ہے۔ نبی کے گھر میں بھی وہ اکلوتی ہیں، 4 شہزادیاں ہیں نبی کی، لیکن سیدہ فاطمہ کردار کے اعتبار سے بے مثل بے منفرد ہیں۔ کہا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت سے مہینے بھر سے چولہا نہیں جلا۔ آپ نے کہا نہیں، آپ پہلے ہی پریشان تھے، مصروف تھے، آپ کو کیا دکھ دیتی؟ اچھا ابھی کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ مولا گھر کے باہر نکلے، سورج ڈوب چکا تھا، بازار میں گئے، بازار میں جا کر کے دیکھا کوئی کام مل جائے، توجہ کرنا، اس کو غلط رنگ مت دینا، میرے پاس مولا علی کی سیرت سے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ روایت اس قدر لوگوں لکھنے والوں نے لکھی کہ علی ندوی جیسے شخص بھی اس کو لکھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ بات یاد رکھ۔ ہاں مولا مشکل کشا، اور بھی ہمارے بزرگوں تو لکھا ہی، لیکن میں نے اغیار کی طرف سے بھی پیش کر دیا تھا کہ اغیار جسے نہ چھوڑے، بات پھر یہ ہے۔ بہرحال مولا بازار میں گئے، دیکھا کہ بازار میں باہر ملک سے ایک قافلہ آیا ہے۔ مولا نے کہا تمہارا سامان اتار دوں کیا؟ انہوں نے کہا اگر سامان اتاریں گے تو کتنا لوگے؟ کہا جتنا دے دینا ہے دے دینا۔ کہا اچھا ہم تمہیں 2 درہم دیں گے، سامان اتار دو، لیکن اتنا سامان ہے رات بھر گزر جائے گی، صبح کرنا۔ کہا نہیں میں ابھی کرتا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اور مولا علی نے چند منٹوں میں
اور رات بھر جس کو سمجھ رہے تھے سامان اتار کے رکھ دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آسان سی بات ہے، جو 150 من کا دروازہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، اس کے لیے سامان اتارنا کون سی بڑی بات تھی۔ اب 2 درہم ملے مولا کو، توجہ کرنا، 2 درہم ملے مولا کو، 1 درہم اس میں سے صدقہ کر دیا۔ غور کیجئے، غور کی، سبھی ہڑپ کرنا چاہتے ہو، 2 درہم کمائے، 1 سے صدقہ کر دیا، اور 1 سے پنیر، گھی اور کچھ جو لے کر کے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد گھر آئے تو آنے کے بعد جلدی سے کہا لو آٹا جو وہ تیار کرو۔ آٹا تیار ہوا اور روٹیاں بنی، تو 3 روٹیاں بنی، 3 روٹیاں بنی، ایک مولا کو دے دیا، ایک فضا کو دے دیا، اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ سب نے کھا لیا۔ جب سب کھا چکے تو اس وقت مولا نے پوچھا فاطمہ تم نے کھایا؟ عرض کرتی ہے 3 ہی بنی تھی، ایک نے بچوں کو کھلایا، ایک آپ کو دے دیا، ایک فضا کو دے دیا، ہم تو پانی پی کے شکر کر لیں۔ اللہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ہم تو پانی پی کے شکر کر لیں گے۔ مولا مشکل کشا نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی روٹی سے تمہیں دیتا، اتنے دن کے بعد آئے تھے کھانے کے لیے، میں تمہیں کیسے بتاتی؟ جتنے دن کے ہم بھوکے اتنے دن کی فضا بھی تو بھوکی ہے۔ میں نے اسے کھلا دیا، بچوں کو کھلا دیا، آپ کو دے دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا پانی پی کے۔ مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ قیامت تک تجھ جیسی اب کوئی عورت روئے زمین پہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ، یہ دکھ اٹھائے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو غیروں کا منہ دیکھیں، پھر سیدہ فاطمہ کا کردار کیوں ہے؟ یاد رکھنا جب ماں اس طرح پاک دامن ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی آبرو اور عزت کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ماں کا تقوی، جملے پہ غور کریں، ایک ماں کا تقوی قیامت تک کی نسل کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے۔ آج وہ کردار ہمارے درمیان سے ہٹا، ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی۔ بس بات ختم کرتے ہوئے، ثانیہ زہرا ایک عورت کہلائی، ایک خاتون کہلائی، ثانیہ زہرا۔ اور کسی کو میں ثانیہ زہرا کس منہ سے کہوں؟ ثانیہ زہرا ایک عورت سے میں جو ہے وہ اچھا جملہ نہیں لگتا، یہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ عورت تو وہ تھی لیکن ادب میں مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نے عورت کہوں۔ بہرحال ایک شہزادی تھی، اسے ثانیہ زہرا کہا گیا، اور وہ واقعی ثانیہ زہرا تھی۔ کس اعتبار سے؟ زہرا نبی کی گود میں پلی تھی، وہ بھی نبی کی گود میں پلی تھی۔ زہرا کی تربیت نبی نے کی تھی، 4 یا 5 سال تک اس کی تربیت بھی نبی نے کی تھی۔ زہرا نبی کی ہم شکل تھی، وہ زہرا کی ہم شکل تھی۔ اسی ذات کو زہرا کا نام نبی نے رکھا تھا، اس ذات کا نام بھی نبی نے رکھا تھا، اور جو نسب نبی کا تھا وہ نسب فاطمہ کا تھا، اور وہی نسب وہ ثانیہ زہرا کا تھا۔ بہرحال ایک بات کہہ دوں، اگر زہرا نے بیٹے لٹائے ہیں تو جو ثانیہ زہرا نے بھائی اور بیٹے لٹائے ہیں۔ اگر زہرا کی آل کربلا تک پہنچی ہے تو ثانیہ زہرا نے بھی اپنی آل کو کربلا تک پہنچایا ہے۔ اگر زہرا نے اپنی آل کو کربلا میں لٹا کے دین بچایا ہے تو ثانیہ زہرا نے بھی اپنی آل 2 ہی شہزادے صحیح لیکن لٹا کر کے دین بچانے میں شرکت کی ہے۔ بہت دیر تک مخمسے میں نہیں رکھنا چاہتا، الجھن میں نہیں رکھنا چاہتا۔ کون ہے وہ ثانیہ زہرا؟ اسی کو جو ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سیدہ زہرا 2 بھائیوں کی بہن ہے، قاسم اور ابراہیم کی۔ وہ سیدہ زینب 2 بھائیوں کی بہن ہے، حسن و حسین کی۔ ان کے بابا نبیوں کے سردار ہے، ان کے بابا ولیوں کے سردار ہیں۔ ہاں ان کے بابا عبد المطلب کے پوتے ہیں، ان کے بابا
بھی عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے بابا خاتم النبیین ہے، ان کے بابا خاتم ولایت ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کیا کہوں کتنا کہوں۔ اللہ اللہ، نام رکھا زینب۔ زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت۔ سبحان اللہ۔ زینب کا ایک مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ بہرحال اب سننا، نبی نے ان کے کان میں اذان پڑی جسے زینب کہتے ہیں، اقامت پڑی جسے زینب کہتے ہیں، گھٹی میں صرف امام حسن امام حسین کو لعاب نہیں دیا، گھٹی میں سیدہ زینب کو بھی لعاب دیا، اور 4 سال یا 5 سال کی عمر میں سیدہ زینب قرآن کی حافظہ بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، اور اس خاندان میں شادی ہوئی، سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی، شوہر بہت مالدار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن جعفر طیار۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک بات اور بتا دو، زینب اتنی خوبصورت تھی تو زینب کا شوہر بھی، سرکار زینب کے شوہر بھی بہت خوبصورت تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار حضور کے ہمشبی تھے۔ یہ بھی بات آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آج میں یہ باب تھوڑا سا کھول رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہمشبی پیغمبر تھے، وہ بھی اس لیے کہ ان کے والد جعفر طیار جو تھے، جعفر طیار جو ان کے والد تھے، وہ بھی رسول اللہ کے جو ہے وہ سگے چچازاد بھائی تھے، یعنی مولا علی کے بڑے بھائی کے وہ بیٹے تھے جعفر طیار کے۔ پورے مدینہ منورہ میں ان سے مالدار، زینب کے شوہر سے مالدار کسی کا شوہر نہیں تھا، اتنے بڑے جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بیائی گئی تھی، اور سیدہ زینب کے گھر جو آ جاتا تھا کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اب یہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال لیکن اب اندازہ فرمائیں، بچپنے سے ماں نے تربیت کی اور نانا نے تربیت کی، اور تربیت کر کے سیدہ زینب پھر اس کردار کی بنی کہ جب نانا کے مزار پہ جانا ہوتا، توجہ کریں، یہاں تو بیٹیوں کو اسکول اکیلے، کالج اکیلے، یونیورسٹی اکیلے، ولیمے میں اکیلے، شادیوں میں اکیلے، کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے۔ بکری اور کتے کو بازار میں اکیلے نہیں بھیجتے، جو کتے پالتے ہیں نا وہ پیشاب کرانے بھی کتے کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ کیا حالات ہو گئے، جتنی اہمیت کتوں کی ہے اتنی اہمیت بھی تمہارے پاس بیٹیوں کی نہیں رہی۔ کتے کو پیشاب کرانے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہو، بیٹیوں کو اسکول پہنچانے نہیں جا سکتے، بیٹیوں کو مدرسہ پہنچانے نہیں جا سکتے؟ ذرا غور تو فرمائیے نا، بتائیے تو صحیح۔ ارے بیٹی کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے جو صدیق کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب سیدہ حفصہ ہے جو فاروق اعظم کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب جو ہے اللہ اکبر زینب جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، ام کلثوم جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، رقیہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں نفیسہ مصری ہے اللہ اکبر جو خاندان حسن کی ایک عظیم شہزادی ہے، ہمارے یہاں اللہ اکبر بیٹی کا مطلب رابعہ بصری ہے، ہمارے یہاں بیٹی بہت بلند ہے۔ بیٹی ہمارے یہاں بیٹی کو کتنا بڑا درجہ ہے، ہم دولت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی بیٹی کو دیتے۔ لوگ دولت چھپا کے رکھتے ہیں، ہم بیٹیاں چھپا کے رکھتے ہیں۔ لوگ دولت کو پردے میں رکھتے ہیں، ہم بیٹیوں کو پردے میں رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے جتنا عظیم دولت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہمارے یہاں بیٹی کی عزت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ آپ کہاں ہو بیٹی کے معاملے میں؟ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی عزت کرو۔ ساری کائنات جس نبی کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے، وہ نبی جس کے لیے سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو چتاؤں پہ جلا رہے تھے تب میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے اور کہتے تھے پیشانی چوم کر فدا کے امی یا بھی فاطمہ، اور نبی جہاں سے کھڑے ہوتے اس جگہ پر خود نہیں بیٹھتے، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کی عزت کرنا سیکھو، بیٹی کی اہمیت جانو۔ بس میں اتنا کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ زینب دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پر نہیں، سن لیجئے اس کو، بات ختم کرو۔ یہ بیٹیاں تو دن کے اجالے میں کہاں جا رہی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ سیدہ زینب کو جب نانا کے مزار پہ جانا ہوتا
تو کس طرح جاتی وہ سن لے، اور یہی میرے اینڈ کے اختتامی جملے ہیں، اللہ کرے بیٹیوں کو بات سمجھیں۔ دن میں نہیں جاتی تھی، رات میں جاتی تھی، اور رات میں جانے کا نقشہ کیا ہے اس کو سنیے، توجہ ہو، بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ سیدہ زینب جب نانا کے مزار پہ جاتی تھی گھر سے نکل کر، کس شان سے جاتی تھی؟ آگے آگے مولا علی ہوتے تھے، پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، دائیں امام حسن بائیں امام حسین۔ سبحان اللہ، اس شان سے رات کو جاتی تھی سلام پیش کرنے کے لیے نانا کے مزار پر۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، بس توجہ کرنا، اس شان سے۔ یہ سیدہ زہرا کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب ثانیہ زہرا کا یہ کردار ہے تو سیدہ زہرا کا کردار کیا ہوگا؟ سیدہ زہرا کا کردار کیا ہوگا؟ بس اتنا سن لیجئے اور بیٹیوں کی اہمیت جان لیجئے۔ عورتوں کو چاہیے وہ اپنی اہمیت جان لیں۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے انہی عورتوں کے لیے کہا گیا کہ عورتوں کو میں نے زیادہ جہنم میں دیکھا۔ تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر تمہارے کرتوت ایسے ہے کہ تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا گیا۔ پتلے لباس دوپٹوں کو مفلر بنا کر مردوں کے سامنے بے پردہ آنے والی میری بہنوں خیر نہیں ہے۔ یاد رکھنا اداکارہ کو آئیڈیل بنانے میں خیر نہیں ہے، خیر ہے تو سیدہ فاطمہ کو آئیڈیل بناؤ۔ اگر خیر چاہتی ہو تو سیدہ زینب کو آئیڈیل بناؤ، خیر چاہتی ہو سیدہ عائشہ کو آئیڈیل بناؤ، خیر چاہتی ہو سیدہ حفصہ کو آئیڈیل بناؤ، خیر چاہتی ہو سیدہ خدیجہ کو آئیڈیل بناؤ۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، سیدہ زینب نانا کے مزار پہ جا رہی ہے، کس شان سے جا رہی ہے؟ آگے آگے مولا علی ہے، پیچھے پیچھے شوہر ہے، دائیں امام حسن ہے، بائیں امام حسین ہے۔ اور شادی سے پہلے، شادی کے بعد تو شوہر، شادی سے پہلے آگے مولا علی اور پیچھے ہم شبیہ علی عباس علمدار، دائیں حسن مجتبیٰ بائیں امام حسین۔ اب اس طرح جا رہی ہے، تصور میں لائیں، اس طرح جا رہی ہے، اور جیسے ہی سیدہ زینب اس شان کے ساتھ مسجد میں قدم رکھتی ہے، مولا علی مسجد کے خادم سے کہتے ہیں سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ بیٹی یہ ہیں ہماری، سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ مسجد کا خادم کہتا ہے مولا آنے والوں کے لیے چراغ جلائے جاتے ہیں، آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں چراغ بجھا دو۔ میرے مولا کہتے ہیں اکیلا نہیں آیا ہوں، ساتھ میں بیٹی کو لے کر آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا ہوں، ساتھ میں بیٹی کو لے کر آیا ہوں۔ اگر اچانک کوئی مرد سلام کرنے آ جائے تو میری بیٹی کے سائے پر بھی اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ میں اپنی بیٹی کو اس کی نگاہ سے یوں بچانا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ چراغ بجھا دیے جائیں۔ آپ ذرا غور فرمائے، یہ روایت جو میں نے پڑھی نا، مصر سے چھپی ہوئی کتاب عقیلہ بنو ہاشم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پہنچ کر میں ایک بات سوچتا ہوں، یا اللہ جو نانا کے مزار پر اتنے پروٹوکول کے ساتھ جاتی ہو، لیکن جو دین کی حفاظت کے لیے جب کربلا سے چلی تھی تو کوفہ کے بازاروں میں گھمائی گئی تھی، اس وقت سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اندازہ تو فرمائیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا، اللہ اکبر، کہ دین بچانا ہے، نانا کی شریعت بچانا ہے۔ ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، بات آ گئی ذہن میں تو بات پوری ہی کر دوں۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ صرف 6 مہینے تک حیات رہی۔ کتنا؟ 6 مہینہ۔ 6 مہینے میں کبھی آنسو خشک نہیں ہوئے، روتی تھی صرف روتی تھی، اور لوگوں سے کہتی تھی تم نے کس منہ سے میرے بابا کے مزار پہ مٹی ڈالی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بابا کے مزار پہ مٹی ڈالنے کی؟ اور پھر کہتی ہے یا رسول اللہ، بابا میرے ابا، آپ کے جانے سے مجھ پہ وہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ غم پہاڑوں پہ ڈال دیا جاتا تو پہاڑ بھی پگھل جاتے، دن پر ڈال دیے جاتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، ستاروں پہ ڈال دیے جاتے تو ستاروں کا نور جھڑ جاتا۔ کبھی نہیں مسکرائی، 6 مہینے میں کبھی آنسو خشک نہیں ہوئے، روتی تھی صرف روتی تھی۔ سیدہ پوری زندگی 6 مہینے میں ایک دن مسکرائی تھی، بس ایک دن، بس بات ختم۔ ایک دن، کب مسکرائی؟ 6 مہینے میں ایک دن سیدہ فاطمہ بیٹھی ہے، کچھ سوچ رہی، اتنے میں حضرت اسماء بنت امیس آتی ہے۔ یہ اسماء بنت امیس وہ خوش نصیب عورت ہے،
ہائے ہائے ہائے، میرے ماں باپ قربان، میری نسلیں قربان. پہلے یہ جعفر طیار کے نکاح میں تھی، سیدہ زینب کی ساس ہوئی. حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو صدیق اکبر سے ان کا نکاح ہوا. سبحان صدیق اکبر کا وصال ہوا تو پھر مولا علی سے ان کا نکاح ہوا. سبحان اللہ. یعنی تینوں ایک کے بعد ایک جو ان کو شوہر ملے، کیا لوگ ملے. جعفر طیار، صدیق اکبر، مولا علی، اور پھر آخری عمر تک پھر وہ مولا علی کے نکاح میں ہی رہی. اور مولا پاک کی شہادت کے بعد پھر وہ گھر میں انہوں نے زندگی گزار دی. اسما بنت امیس، ان دنوں وہ صدیق اکبر کے نکاح میں تھی. صدیق اکبر کی بیوی تھی. وہ سیدہ کے گھر میں آئی. ان کو آنے جانے کی بلا روک ٹوک اجازت تھی سیدہ کے گھر میں. وجہ کیونکہ جعفر طیار کی بیوی رہ چکی تھی اور اب صدیق اکبر کے نکاح میں تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اور سیدہ فاطمہ کی جمتی نہیں تھی. میں نے کہا جس کے شوہر کی، جس کے جو خاتون کے ساتھ نہیں جمتی، وہ اپنی بیوی کو کسی کے گھر جانے نہیں دیتا. اور سب سے زیادہ جس کی بیوی سیدہ کے گھر آتی تھی وہ صدیق اکبر تھی. واہ واہ واہ، سبحان پوری اللہ. بیماری میں جس نے خدمت کی ہے اسما بنت امیس ہے. سبحان اللہ. پوری بیماری میں جس نے خدمت کی اسما بنت امیس ہے. بہرحال اسما بنت امیس آئی، سیدہ کچھ سوچ رہی تھی. اسما نے کہا بی بی کیا سوچ رہی، روتی تو رہتی ہیں، اب سوچ میں بھی کیا ڈوبی ہو. اب سیدہ کی سوچ سن لیں. میری مالکہ ہے، ملکہ عالمیان، اللہ اللہ، میرے محبوب کی شہزادی، میرے آقا کے ہماری مخدوم زادی، مخدوم عالمیان، مخدوم کائنات، فکر ہے، سوچ رہی ہیں. اسما، بابا نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پہلے آ کر کے ملو گی، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو ملکہ کیا سوچ رہی ہے؟ یہ سوچ رہی ہوں کہ پوری زندگی میرے جسم کو کسی مرد نے نہیں دیکھا. جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مدینے والے کھاٹ پہ رکھ کر کے میت کو لے جاتے ہیں. انتقال کے بعد جب کھٹیا پہ رکھ کر میرا جنازہ لے جایا جائے گا تو اس وقت میرے جسم پر لوگوں کی نظر پڑے گی. میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوں کہ زندگی میں تو میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بعد وصال جب میرا جنازہ کھٹیا پہ رکھا جائے گا اور اوپر سے چادر ڈال دی جائے گی تو میں لوگوں کو نظر آؤں. حالانکہ چادر ڈال دی جائے تو جتنا، حالانکہ جسم تو محسوس ہوتا ہے کہ جسم ہے، اتنی بھی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. اسی لیے سوچ رہی ہوں میں کروں کیا. اسما بنت امیس کہتی بی بی میں جب جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ جنازہ کھٹیا پہ نہیں لے جاتے، ڈولی میں لے کے جاتے ہیں. وہ ڈولی میں نے دیکھی ہے، وہ ڈولی میں تمہیں بنا دوں تاکہ تمہارا جنازہ اس میں جائے گا تو تم نظر نہیں آؤ گی. تو سیدہ نے کہا میری حیات میں مجھے بنا کے دکھاؤ کہ وہ ڈولی کیسی ہے. حضرت اسما بنت صدیق اکبر کی بیوی نے وہ ڈولی بنائی اپنے ہاتھوں سے واہ واہ، اور لا سبحان کر اللہ. سیدہ کا جنازہ رکھا. توجہ، جنازہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے، جنازہ دیکھ کر ہنسنے والے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن سیدہ غیرت کا، سیدہ زہرا کی غیرت کو کیا نام دو گے؟ رات دن رونے والی سیدہ. جب ڈولی کی شکل میں جنازہ لا کر کے رکھا گیا تو 6 مہینے میں اپنا جنازہ دیکھ کر کہ اب بعد وصال بھی میرے پردے کا انتظام ہو گیا ہے، پہلی بار مسکرایا. اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا سے جاؤں گی تو اب میرے جسم کو کوئی نہیں دیکھے. یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت ہے. آج ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سب سیریلوں کی نحوست ہے، بے پردگی کی نحوست ہے. آئیے انہی باتوں کو بتانے کے لیے غریب نواز تشریف لائے. انہی باتوں کو بتانے، انہی باتوں کو بتانے کے لیے علماء آتے ہیں، بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم یہ کہتے ہیں بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، پردہ کراؤ. چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، مولانا صاحب سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، پیر صاحب سے پردہ کرنا فرض ہے. جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے اب کون بچتا ہے؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے دیور تو موت ہے، موت. اللہ کے رسول علیہ السلام
ہم نے اللہ کا دین پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف جلسہ سننے سے حالات نہیں بدلنے والے۔ میرا دل چاہ رہا ہے باتیں اور آگے کی جائے، مگر میں پہلے ہی تاخیر سے پہنچا۔ میں نے پھر کہا کہ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لیکن اب وقت بہت زیادہ ہوا، بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ بہنیں یہاں اگر موجود ہیں، آج سے وہ پردے کی پابند بنے، برقعے کی پابند بنے۔ کتنی بھی غربت آئے، کسی کے ہاتھ پر آبرو کا سودا مت کرو۔ سوچو کہ سیدہ فاطمہ جب فاقے کر سکتی ہے تو میں کیوں فاقہ نہیں کر سکتی؟ حالانکہ فاقے کی نوبت تو آج کسی کو آتی بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ سبحان میری اللہ۔ بہنوں، میری بیٹیوں، اگر اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آتے، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں اچھے گھرانے کے رشتے عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ سورہ یاسین کی تلاوت اثر کے بعد کرو، انشاءاللہ کا رشتہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کرو، غربت دور ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھو، استغفار کی کثرت پڑھو، مالدار ہو۔ استغفار کی کثرت کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھو۔ ایسی جگہ سے دولت آئے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ رسول اللہ نے سب دے دیا ہے، کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کرتا تو ہوں، کرتی تو ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ سب نماز کی پابندی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے جب اس میں تاثیر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاثیر یوں ہی نہیں آتی۔ پہلے 5 وقت کے نمازی بنو، اس کے ساتھ کرو، پھر انشاءاللہ بہت برکتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خطا ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔